علماء اکرام، مشائخ عظام، سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے، سب سے پہلے تو جو گزشتہ روز کوئٹہ میں سانحہ پیش آیا، بے گناہ انسانیت کا، بے گناہ پاکستانیوں کا قتل عام ہوا۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں کو جا رہے تھے، کوئی مزدوری کے لیے جا رہا تھا، کوئی اپنے گھر کو جا رہا تھا، کوئی کام کر رہا تھا، ان بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی مومن کو، ایمان والے کو قتل کرے گا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس کی تشریح میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ دو لوگ کبھی جنت کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے، ایک وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور ایک وہ جس نے کسی ایمان والے کو قتل کیا۔ اتنی بڑی سزا ہے قاتل کی۔ اور پھر قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، یہاں مومن کا لفظ نہیں ہے، یہاں مسلم کا لفظ نہیں ہے، یہاں انسان کا لفظ ہے، کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر معاشی طور پر استحکام کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے، پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں، تو یہ دہشت و وحشت کے نمائندے پاکستان کے اندر، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی صوبے کے، کسی عوام کے، کسی طبقے کے حق سے۔ یہ خارجی دہشت گرد، وہ BLA کے ہوں یا کسی اور کے، یہ ان قوتوں کی ایما پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے پورے عالم اسلام کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازشیں کی ہیں۔ الحمدللہ پاکستانی قوم کا اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور فوج کا آپس کا جو اتحاد ہے، یہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا۔ یہ یہاں لیبیا، عراق، شام، یمن والے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ انسانی حقوق کے نام پر، بلوچستان کے حقوق کے نام پر ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کو مظلوم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کا مسنگ پرسن ہونا یا غائب کر دیا جانا کسی صورت بھی اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میرا سوال ہے کہ کل جس نے خودکش حملہ کیا، جو امریکی اسلحے کے ساتھ لیس تھا، اس کی وردی دیکھے، اس کی گن دیکھے، اس کی ٹوپی دیکھے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو امریکہ جاتے ہوئے افغانستان میں چھوڑ گیا۔ اور آج افغانستان میں یہ عام دستیاب ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو مسنگ پرسن میں اس کی تصویر دکھائی جاتی تھی، اور اس نے کل بے گناہ 27 لوگوں کو شہید کر دیا جو اس کو مسنگ پرسن بنا کر پیش کرتے تھے۔ میرا ملک کے سلامتی کے اداروں سے، ریاست پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، قانونی کارروائی کی جائے۔ کب تک بے گناہوں کے یہ قاتل جو ہیں ان کے لیے سہولت کاری کی جائے گی؟ کب تک انسانی حقوق کے نام پر، بلوچستان کے حقوق کے نام پر یا کسی اور حق کے نام پر
اس طرح بے گناہ انسانوں کے قاتلوں کو جو ہے ہیرو بنایا جائے گا؟ کیا ریاست پاکستان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس شخص کو جس نے کل خودکش حملہ کیا ہے مسنگ پرسن بنایا ہوا تھا ان کے خلاف ایکشن لے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جتنے لوگ مسنگ پرسن کے نام کے اوپر اس طرح کے دہشت گردوں کو ہیرو بناتے ہیں، ریاست پاکستان کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ ہماری عدالتی نظام جو ہے وہ بالکل ان قاتلوں کے معاملے پر تاریخوں پہ تاریخ والی بات ہے۔ جہاں بہت ساری قانون سازی ہوئی ہے وہاں پر ہماری پارلیمان کو، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو بے گناہ انسانوں کے قاتل ہیں ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں جانے چاہیے؟ ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، انہوں نے آتے ہی دہشت گردی کی عدالتوں کے جو جج صاحبان ہیں ان کی میٹنگ بھی کی ہے۔ ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں گے اور ایک مدت مقرر کی جائے، خواہ وہ دہشت گرد ہیں یا خواہ وہ بچیوں اور بچوں کے ساتھ ریپ کرنے والے ہیں، 3 ماہ میں ان کو سزائیں دی جائیں۔ پاکستان کو سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ پاکستان عالم اسلام کا ایک عظیم ترین ملک ہے، پاکستان نے اپنا موقف فلسطین کے مسئلے پر تبدیل نہیں کیا ہے، آج بھی پاکستان عالم اسلام کے مسائل میں اپنے اسی موقف پر کھڑا ہے جو روز اول سے ہے۔ اگر آپ گزشتہ 1 سال میں صرف دیکھ لیں تو فلسطین کے مسئلے کے اوپر پاکستان کی قیادت نے، خواہ وہ وزیر اعظم ہوں، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہوں، خواہ ہمارے آرمی چیف ہوں، دنیا کے ہر فورم کے اوپر مظلوم فلسطینیوں کی تائید و حمایت کی ہے۔ 7 اکتوبر کو پورے دنیا کے اندر پاکستان کا صرف ایوان صدر تھا جہاں سے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ 1 سال مکمل ہونے پہ یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور اب بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل جو OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، عرب سربراہوں اور اسلامی ممالک کے سربراہوں کا، اور وزیر اعظم پاکستان اس میں جا رہے ہیں، وہاں پر بھی پاکستان کا موقف اسی انداز سے پیش کیا جائے گا اور بیان ہوگا جس طرح ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان کو سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ یہاں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں انسانی حقوق کے نام پر جن کو یہ امریکن اور UNO اور برٹش اور یورپ کی جو NGOs ہیں، انسانی حقوق کے ادارے ہیں، ان کو بلوچستان کا دہشت گرد جو ہے وہ تو نظر آتا ہے کہ اس کا انسانی حق ہے۔ کیا ان 27 لوگوں کا انسانی حق نہیں ہے؟ ان کے بچوں کا انسانی حق نہیں ہے؟ ان مزدوروں کا انسانی حق نہیں ہے؟ ان حجاموں کا انسانی حق نہیں ہے جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے؟ کیا ان نمازیوں کا انسانی حق نہیں ہے جو نماز پڑھنے آتے ہیں اور انہیں نشانہ بنا دیا جاتا ہے؟ یہ جو دوہرے معیار ہیں کہ نہ امریکی کانگریس کے ارکان کو فلسطین نظر آتا ہے، نہ یہ دہشت گرد نظر آتے ہیں، نہ UNO کے ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں ان کو یہ دہشت گرد نظر آتے ہیں، نہ فلسطین نظر آتا ہے، وہ پاکستان کے اندر ہمارے مذہبی اقدار کو، ہمارے آئین اور قانون کو تبدیل کرنے کے لیے ان کو بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ پاکستان کا آئین اور قانون اور دستور اور اس کی اسلامی دفعات اور جو فیصلہ یہاں پر منکرین ختم نبوت کے حوالے سے ہوا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پوری قوم اپنے ان شہداء کے ساتھ ہے،
اپنے غازیوں کے ساتھ ہے، ان دہشت گرد اور خارجیوں کے خلاف پوری قوم ایک ہے۔ میں اپنے ملک کے سیاسی قائدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک دو دن ایسے بھی ہوتے ہیں جب سیاست نہیں کی جاتی، جب یکجہتی کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لمحہ، ہر بات ہی ہم آپس کی لڑائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری سیاسی قیادت چون لڑاتے ہوئے اس کو حوالے کر دیتی ہے۔ یہ وقت متحد ہونے کا ہے، یہ وقت ایک ہونے کا ہے۔ جس طرح ہم نے سن 2000 کے بعد ہمارے اوپر مسلط ہونے والی دہشت گردی جو ہے اس کو شکست دی تھی مل کر، 90,000 سے زائد پاکستان کے شہداء ہیں، لیکن ہم نے دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ اسی طرح ان دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو بھی انشاءاللہ شکست دی جائے گی۔ میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، کہ جو ان دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، جو ان کو مسنگ پرسن بنا کر قوم کے سامنے لاتے ہیں، دنیا کے سامنے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیے عجیب بات ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں یہ مسنگ پرسن ہے، اور وہ مسنگ پرسن جو ہے وہ امریکی اسلحے کے ساتھ، امریکی بندوق، امریکی وردی، امریکی ٹوپی، اس کے ساتھ پہاڑوں میں اور افغانستان میں بیٹھا اپنی تصویریں جاری کرتا ہے۔ میں افغان حکومت سے بھی آج کہنا چاہتا ہوں، افغانستان کی عبوری حکومت سے بھی آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کی آزادی کے لیے گزشتہ 42-43 سال سے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 45 سال سے ہم قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں ملا کیا ہے؟ کلاشنکوف کلچر، ہیروین کلچر، خودکش حملے، دہشت گردی۔ ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کا حق جو تھا وہ بھی قربان کیا ہے۔ ذرا آپ باقی ملکوں میں دیکھیں، کیا افغان مہاجرین کو اس طرح کا حق حاصل ہے جس طرح کا پاکستان میں حقوق حاصل ہے انہیں؟ ہماری معیشت پہ آپ غالب آ چکے ہیں، ہماری معاشرت کو آپ کے لوگوں نے تباہ کر دیا ہے۔ کیا ایران میں اس طرح ہے؟ کیا باقی ملکوں میں اس طرح ہے؟ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اچھے پڑوسی بنے، اچھے بھائی بنے۔ ہم افغانستان کے امن کو اپنا امن سمجھتے ہیں، آپ کو بھی پاکستان کے امن کو اپنا امن سمجھنا ہوگا۔ آپ کو دہشت گردوں کے وہ ٹھکانے اور کیمپ ختم کرنے ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے جو دین سیکھا ہے وہ دین ہمارے مدارس سے سیکھا ہے، ہمارے علماء سے سیکھا ہے۔ ہم آپ کے شاگرد نہیں، آپ ہمارے شاگرد ہیں، اور جہاد بھی آپ نے ہم سے سیکھا ہے۔ جب 80 کی دہائی میں پاکستان کے علماء اور طلباء اور پاکستان کے نوجوان افغانستان کے اندر سوویت یونین کے خلاف آپ کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، آپ اس وقت کہاں تھے؟ جب ہم نے اپنی سرزمین آپ کو، انصار مدینہ کے بعد سب سے بڑی قربانی پاکستان کے لوگوں نے دی ہے، تو میں ملا ہیبت اللہ صاحب سے، ملا برادر سے آج میں نام لے کے کہنا چاہتا ہوں، اور ان کے جو زعماء ہیں ملا حسن صاحب سے، سراج حقانی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ آپ ہمیں لاشوں کی صورت میں دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے بچوں کی لاشیں، ہمارے بوڑھوں کی لاشیں، ہمارے جوانوں کی لاشیں، ہمارے مسجد لہو لہان، ہمارے ریلوے اسٹیشن لہو لہان، ہمارے سکول لہو لہان۔ ہم تو آپ کے لیے اپنی جانیں دیتے رہے ہیں، ہم آپ کے لیے اپنی روٹی کو آدھی سے بھی زیادہ آپ کے لیے ہم جو ہے ایک بھائی کے طور پر آپ کو پیش کرتے رہے ہیں۔ جب سے آپ کی عبوری حکومت قائم ہوئی ہے، پہلے سے تو گلہ ہی نہیں ہے ہمارا، پہلے والے تو ہندوستان کے اعلی کار بن کے پاکستان میں دہشت گردی کرواتے تھے۔ آپ سے تو ہمیں توقع تھی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، یہاں پلے بڑے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، آپ امن لائیں گے۔ لیکن اگر یہ خیال ہے کہ پاکستان لہو لہان ہوتا رہے اور ہم بولے نہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ میرا سوال ہے
میری قوم سوال کرتی ہے کہ کیا ہماری 40-45 سال کی قربانیوں کا صلہ جو ہے وہ اس صورت میں ہمیں ملے گا جو کل ہوا، جو ہو رہا ہے، کبھی مسجدوں میں، کبھی اسکولوں میں، کبھی امام بارگاہوں میں، کبھی چرچوں میں، کبھی ریلوے اسٹیشن پہ؟ کیا یہ صلہ ہمیں ملا ہے ہماری قربانیوں کا؟ پاکستان نہ کمزور ہے اللہ کے فضل و کرم سے، نہ کسی سے ڈرتا ہے۔ ہم عالم اسلام کی مضبوط ترین فوج رکھتے ہیں، عالم اسلام کی مضبوط ترین طاقت ہے۔ اگر آپ کی آزادی کے لیے ہم لڑ سکتے ہیں تو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے بھی، اپنے ملک کے دفاع کے لیے بھی، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بھی ہم لڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری لہو لہان ہے، اس سے غم زدہ ہے کہ بے گناہ لوگوں کا جس طرح قتل عام ہوا۔ اور میں آخر میں تمام اسلامی ممالک کا، بالخصوص رابطہ عالم اسلامی، عرب لیگ، مملکت سعودی عرب، قطر، کویت، امارات اور جو ہے اسلامی تعاون تنظیم، جامعۃ الازہر، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل کے سانحے کے اوپر نہ صرف ہمارے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا بلکہ اس دہشت گردی، بربریت اور سفاکیت کی مذمت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ بے گناہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں وہ مسلمان تو مسلمان انسان بھی نہیں ہیں، اور ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہیں اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ یہ میری چند گزارشات تھی۔ ایک عرض، کل چونکہ ریاض میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کا فلسطین اور لبنان کی صورتحال پر اجلاس ہو رہا ہے، ہم اپیل بھی کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، توقع بھی رکھتے ہیں کہ اب یہ خونی کھیل جو اسرائیل نے شروع کر رکھا ہے اور پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اس کے حوالے سے عرب اسلامی دنیا کے سربراہان ایک متفقہ اور عملی لائحہ عمل دیں گے جس سے یہ سفاکیت کا سلسلہ بند ہو اور فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست ملے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی منزلوں کو آسان کرے اور ان کی مدد فرمائے۔ ایک ایک کر کے سوال ہے۔ تو پاک فوج کے اوپر بلوچستان میں بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پنجابی اور بلوچوں کو لڑانے کی سازش کی گئی ہے۔ سوال کیا ہے؟ آپ اس پہ یہ فرما دیجیے گا کہ کیا اس وقت بلوچستان میں کوئی بڑے آپریشن کو آپ دیکھ رہے ہیں جو قلعہ نتیجہ کے ساتھ؟ دیکھیے، ہم تو یہ کہتے ہیں آپریشن کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جتنے قاتل و سفاق اور ان کے سہولت کار ہیں، مہربانی کرے ریاست ان کو پکڑے، یہ سلسلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی اتنے طاقتور نہیں ہے۔ ہم نے اگر 2000 کی دہائی میں قربانیاں دے کے اس دہشت گردی کو جو عالمی دہشت گردی تھی شکست دی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ شکست دیں گی۔ تو انہوں نے کر لی، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کی لسٹ کیوں نہیں جاری کر دیتی جو ان کی تعمیر میں ہے؟ بعد میں جو یہ کلیم ہوتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن کو کلیم کرتے ہیں لیکن ہوتا وہ ان کا دہشت گرد ہے۔ آپ کا کیا سوال ہے کہ یہ کل ریاست نے بھیجا دہشت گردی کرنے کے لیے؟ ریاست کے پاس جو ریاست کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں ریاست پیش کر دیتی ہے۔ یہ تو جن کی آپ دیکھیں، آپ کا سوال ہی الٹا ہے۔ آپ نہیں سوال دیکھیں نا، آپ کا سوال ہی الٹا ہے۔ کیا یہ ریاست نے بھیجا ہے ہمیں؟ جی ریلوے اسٹیشن کے اندر بم دھماکہ ہو جاتا ہے، وہی دہشت گرد چلتا ہے، کہاں سے چلتا ہے، آگے سے کچھ حملہ کرتا ہے، جو اس کے ذمہ داران ہیں، جو فیلئر ہے، ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ میرے بھائی، میں چونکہ 2000 کی دہائی میں آپ کے صوبے میں وزارت داخلہ جو تھی، ہوم ڈپارٹمنٹ، اس میں میں ایڈوائزر تھا،
اس سے 2-3 دن پہلے کل وزیر داخلہ صاحب اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے 2-3 خود کے حملہ آوروں کو گرفتار کیا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک کے سلامتی کے ادارے، آپ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، آپ کی جو فوج ہے، پولیس ہے، وہ 80 سے 90% کارروائیوں کو روکتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن، ابھی ہم لاہور ریلوے اسٹیشن میں چلے جائیں، وہ تو کوئٹہ کا ہے، پرانا، بیچارے پتہ نہیں وہاں کیا انتظام ہے، ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنے رستے، جیسے کل ترجمان نے بھی بتایا بلوچستان کی حکومت کے، کہ اب ہزارہ لوگ آ جا رہے ہیں، کسی ایسے رستے سے ایک شخص گٹری اٹھائے آ گیا ہے، لیکن جو 80%، 90%، بلکہ میں اس سے زیادہ کہوں گا، چونکہ مجھے معلومات بھی الحمدللہ ہیں، جو نہیں واقعات ہوتے وہ چونکہ سامنے نہیں آتے ہیں، تو ہمارے ادارے کسی معاملے میں کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان ہے، امریکہ جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، وہاں 9/11 ہو گیا تھا، اور نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی پاک فوج، پولیس، نوجوانوں کی ایک لمبی قربانی ظاہر کی ہے اور ہمیشہ دے رہے ہیں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، مگر دنیا کیوں تسلیم نہیں کرتی ہماری اس قربانی کو؟ کیا ہماری خارجہ پالیسی میں کوئی نقص ہے؟ ہمیں اپنے گھر کی بات کرنی ہے، دنیا اپنا گھر ٹھیک کرے، ہم اپنا گھر ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی بٹی صاحب کو لے لیں، یا پرچیاں پالو تسی آپس۔ دیکھو بٹی صاحب تو آڑا میں حق مان رہا ہے، نہیں مان رہے، میں کی کرا۔ نہیں جی بٹی صاحب، متفقہ لائے عمل تو متفقہ رائے تو موجود ہے، اس پہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ریاض سے عملی اقدامات کے حوالے سے بھی اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ۔ ہاں، پرچنار دیکھیں، اس کے اوپر ہم مسلسل جو وہاں لوگ ہیں دونوں طرف کے، چونکہ وہاں بہت سارا مسئلہ ہے جو فرقہ وارانہ مسائل سے آگے ہے، جا کر بات چیت بھی لوگ کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، معاہدے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا تھا، مہینہ ڈیڑھ پہلے امن ہوا، معاہدہ ہوا۔ ہم تو دونوں طرف سے یہ کہیں گے کہ بیٹھ کے بات کرے، اپنے بھائیوں کا خون بہا کے کسی کو کچھ نہیں ملے گا، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مزید کوششیں ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ صاحب کو کوئٹہ کے بعد پرچنار جانا چاہیے، وہاں جا کے بیٹھنا چاہیے اور ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ جو حماس ہے، حماس کا دفتر دوحہ میں تھا، کل اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور دوحہ میں موجود حماس کی قیادت کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کہیں اور شفٹ ہو جائے، قطر کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے، جبکہ اس موقع پر جب ایک ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے تو مسلم ممالک کی جانب سے کس طرح کا یہ جشن دیا گیا ہے۔ دوسرے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس قیادت کو پاکستان، سعودی عرب کی جانب سے ہوسٹ کر لینا چاہیے؟ دیکھیے، یہ قطر کی اپنی داخلہ خارجہ پالیسی ہے، نہ قطر پاکستان کے تابع ہے اور نہ پاکستان قطر کے تابع ہے، لہٰذا اگر قطر کوئی اپنے ملک کے حوالے سے پالیسی بناتا ہے، اس کا اختیار ہے، اور اس حوالے سے ان کو فیصلہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو فیصلہ نہیں کرنا۔ جیسے ہی ملک میں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کے بعد سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ ابھی لاہور ریلوے اسٹیشن چلے جائیں، وہاں 3 سے زیادہ آپ کو پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات دکھائی نہیں دیں گے۔ کوئٹہ میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ریلوے پولیس جو ہے اس کے پاس جو ہے پولیس کی جو ہے نفری کی کافی زیادہ شارٹیج ہے، بھرتی نہیں ہو رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے سے کیوں سیکورٹی کے انتظامات نہیں کیے جاتے؟ میں سمجھتا ہوں، چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں اس راستے کا مسافر ہوں، آپ جتنے بھی انتظامات کر لیں کہیں نہ کہیں کو کمی رہ جاتی ہے۔ اس میں جب تک پوری قوم ایک ذمہ داری کا احساس ہمیں کرنا ہوگا، جیسے ہم نے 2000 کے بعد کیا تھا۔ دیکھیں، میں اس میں وقت کم ہے، آپ کو سیالکوٹ میں آپ کو یاد ہوگا ایک امام بارگاہ میں خودکش حملہ ہوا تھا، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ سارا دن وہ بیچارہ پولیس والا ڈیوٹی کر رہا تھا، بیٹھا تھا دروازے پر، اب صبح سے بیٹھا، 3-4 بج گئے،
इतने में एक आदमी देग लेकर आया, उसने लंगर बांटना शुरू कर दिया और उसको भी कहा कि आप भी ये ले लो। वो लेने गया, इतने में वो दरवाजे से हटा और वो अंदर दाखिल हो गया। तो बहुत से लैप्स हैं जो हो जाते हैं, कुछ दानिस्ता कुछ नादानिस्ता, सबको मिलके मैं समझता हूं कि ये ड्यूटी करनी है अमन के लिए। इसमें अगर कौम ये समझे कि ये सारी ड्यूटी पुलिस ने करनी है तो पुलिस की तादाद कितनी है, हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। हम सबको मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान मुआशियत में इस्तेहकाम से बाहर निकल रहा है। हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने देखा, सऊदी अरब, यूएई, कतर, सब चाइना इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। अरामको आपने देखा यहां खुल गया। ये छोटी बात नहीं है। अब ये जिन कुव्वतों को पाकिस्तान की ये तरक्की मंजूर नहीं है, वो सारे खेल खेलेंगी। अब ये जो असला सारा है, ये जो अमेरिका छोड़ गया अफगानिस्तान में, अब वहां से आम बिक रहा है। ये अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है, अमेरिका की भी जिम्मेदारी है कि वो असला जो वो वहां छोड़ के गए हैं उसे महफूज बनाए। अब वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए ये चीजें सबको मिलकर करने की हैं। हमें एक कौम बनकर मुत्तहद होकर इन अनासिर के खिलाफ जो है वो जद्दोजहद करनी होगी। ये कोई बलोचिस्तान के हक की बात नहीं है। ये कोई वहां कल बलोच भी तो मरा है, वहां कल पंजाबी भी शहीद हुआ, वहां बलोच भी शहीद हुआ, पख्तून भी शहीद हुआ, वहां जो है सिंधी भी शहीद हुआ। तो ये कोई ना इंसानी हकूक की जंग है, ना बलोचिस्तान के हकूक की जंग है। ये वो वहशत और दहशत है जिसका मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।